سارے سفر میں تنعم اور زینت و زینت کے اسباب سے بچے کہ یہ سفر عاشقانہ سفر ہے، معاشقانہ نہیں ہے، جیسا کہ مفصل پہلے گزر چکا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ الحج شافی تفیل، جیسا کہ اس فصل کی تیسری حدیث میں گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب حجاج کو دیکھتے یعنی حاجی لوگوں کو دیکھتے تو فرماتے کہ حاجی کم ہوتے جا رہے ہیں اور سفر کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی میں ایک شخص کو دیکھا کہ معمولی بیت اور معمولی لباس میں ہے، کہ فرمایا کہ یہ حجاج میں ہے۔ سفر میں جو کچھ خرچہ کرے وہ نہایت بشاشت اور فرقدلی سے خرچہ کرے، اور تنگی اس مبارک کا سفر کے آخری اجازت میں ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ پہلی فصل کے حدیث نمبر 9 میں گزر چکا ہے کہ 1-2 روپیہ کا ثواب اس سفر میں 700 روپیہ کے برابر ہے۔ ایسی حالت میں جو پیسہ اس مبارک سفر میں خرچہ ہو جائے وہ عذری ہی عذر ہے۔ اس سے مقصود یہ نہیں کہ اسراف کیا جائے، لیکن یہ ضروری کہ ہر خرچہ کی زیادتی اسراف نہیں، بلکہ اسراف بے محل خرچہ کرنا ہے۔ وہاں کے مزدوروں پر، اونٹ والوں پر، مکانات کے کرائیوں میں جو خرچہ کیا جائے اور اس میں ان لوگوں کی اعانت کی نیت بھی شامل کر لی جائے تو پھر کوئی بھی خرچہ بار نہیں، البتہ شوق دینے سے حتیٰ الوسع احتیاط کرے، اور جہاں تک مجبوری نہ ہو جائے رشک نہ دے کہ وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ٹیکسی دینے کی وجہ سے حج نفل کا چھوڑ دینا اولا ہے، کہ ٹیکسی دینے میں ظالم کی اعانت ہے۔ اس سفر میں جو مشقتیں تکلیفیں پہنچنے ان کو نہایت خندہ پیشانی اور بشاشت سے برداشت کرے، ہرگز ان پر ناشکری اور بے صبر کا اظہار نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سفر میں بدن کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا بھی اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کے قائم مقام ہے، کہ جیسا کہ مال خرچہ کرنا مال صدقہ ہے یا جانی صدقہ ہے، یعنی حج میں کیا ہے، مال کا بھی خرچہ ہے اور اپنا بدن کا بھی مصیبت کو ڈھاننے کا اس کا بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ معاصی سے بچنے کی بہت اہتمام سے کوشش کرے، کہ قرآن پاک میں خاص طور سے اس کو ذکر فرمائے کہ وَمَنْ فَرَضَ فَإِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ پہلے فصل میں یہ آیتیں گزر چکی اور اسی فصل کے پہلے حدیث میں یہ مضمون گزر چکا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ تک وصول اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ لذتوں سے احتیاط اور شہوتوں سے حفاظت نہ ہو۔ اس وجہ سے پہلے لوگ ریاضت اختیار کیا کرتے تھے، جس کا بدلہ حج میں یہ رکھا گیا کہ بیوی سے صحبت بھی ناجائز کر دی گئی ہے، یعنی حج کے درمیان میں اپنے بیوی کے ساتھ بھی مل کر رہنا بھی ناجائز ہے، تو بالکل غلط نظر سے بات کرنا بھی ناجائز ہے حج میں۔ یہاں پر ہم کسی طریقے سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن حج احرام باندھنے کے بعد میں کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا، اپنے نفس کو اللہ کے راستے میں جھکا دینا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کی ان باتوں کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔